سے اس بات پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ کوئی فیملی پکنک ہو رہی تھی کہ مطلب ہر بندہ ہی وہاں پہ ٹر پہ ایسی بیلاروس. پرائم منسٹر کا جانا بنتا ہے, ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان کے ساتھ فورن منسٹر جو ہے وہ ساتھ جا سکتے ہیں, ریلیونٹ بنتا ہے. لیکن ہر بندہ مطلب چلو جی جہاز جا رہے ہیں تسی بھی نال ہی آئے ہو, پھر مطلب ہر کوئی وہاں پہ ٹر پہ ہے بیلاروس کے, جی وہاں سے ہوا ہے. اور بیلاروس اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ مطلب اتنی گرم جوشی مجھے ماضی میں یاد نہیں آتی, چلے ٹھیک ہے اب سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے. لیکن ایک اور چیز میں آئی وانٹ ٹو پن پوائنٹ دس کہ میں نے اس کے اندر اس ساری چیز کے اندر یہ بھی دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کی جو صاحبزادی تھی وہ بھی ان کے ساتھ وہاں پہ موجود تھی, اور وہ جو بیلاروس کے پریزیڈنٹ ہیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنی بیٹی کا انٹروڈکشن کراتی ہیں کہ جی شی از مائی ڈاٹر, اور یہ بھی ساتھ آئی ہوئی ہیں. میں نے پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے چند اکاؤنٹ کی جانب سے ایسی گھٹیا, ایسی فحش, ایسی بد اخلاق قسم کی میں نے گفتگو دیکھی ہے اس لڑکی سے متعلق کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس قسم کے گند ہیں جو ہم لوگوں نے پچھلے 10-11 سال کے اندر پروان چڑھائے ہیں. یہ کس قسم کی گھٹیا لوگ ہیں جو اس جماعت نے جو ہے وہ کھڑے کیے ہیں. اس سے پہلے آرمی چیف کی احمد دورانی صاحب نے جب سٹوری کی تھی اور آرمی چیف کی جو صاحبزادیاں تھیں جب ان کے پاسپورٹ کی کاپیز جو ہے وہ شیئر کی گئی تو ان کی تصویریں اٹھا کے بھی جو ایک بڑی گھٹیا قسم کی کیمپین چلائی گئی, اور اس کے بعد اب یہی سلسلہ جو ہے وہ مریم نواز کی صاحبزادی کے ساتھ بھی جو ہے وہ سٹارٹ کیا جا رہا ہے. میرا یہ کہنا ہے, میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی آپ 100 دفعہ جو ہے وہ کھل کے مخالفت کریں, ٹکا کے مخالفت کریں, اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے, آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہوں میں, لیکن اس قسم کی لچڑ قسم کی اور فوش قسم کی گفتگو جو ہے نا, آئی ایم سوری میں اسے سپورٹ نہیں کر سکتا. اور ان میں کوئی مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ان نون قسم کے اکاؤنٹس تھے, پاکستان تحریک انصاف کے اچھے خاصے ہیویلی فالوڈ اکاؤنٹس, ان کی جانب سے یہ حرکتیں جو ہے وہاں پہ ہوئی ہیں. تو یہ ہے بیسکلی وہ گند. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں کے اگینسٹ جو ان کو پھینٹا چڑھا جاتا ہے یا ان کو ایف آئی اے والے جو ہے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں یا ان کے ساتھ پوچھ گچھ ہوتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں ویکھو جی سانو چھتر پہ رہے نا, دیکھیں ہمارے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے. بھائی آپ لوگوں کے لیے پھر ہمدردی نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے نا, کیونکہ اس قسم کے گند مارے ہوئے آپ لوگوں نے, اس قسم کی گھٹیا حرکتیں آپ نے کی ہوئی ہیں. بندہ کیا کرے. اب اس سے پہلے بھی ان کا ایک لڑکا جو اٹھایا گیا تھا وہ بیٹھ کے جب لکھ رہا تھا, ٹویٹیں لکھ رہا تھا, فوج میں بغاوت کروانے والا تھا. مطلب وہ یہ کہہ رہا تھا جی فوج میں جو ہے جب تک بغاوت نہیں ہوگی اور پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں چند ہزار جو ہیں بغاوت نہیں کریں گے تب تک کہانی نہیں بنے گی. یہو جی تو لچ تل دو تسی بہ کے, تو بندہ کیا کرے پھر آپ سے. تو ٹھیک ہے, ہاں مریم میں نے خود یہ کہا ہے کہ بھئی آپ پوری فیملی کو اٹھا کے لے کریں, ٹکا کے تنقید کریں, بالکل تنقید کریں, میں بھی سمجھتا ہوں کہ تنقید کرنی چاہیے. لیکن یہ کیا مطلب ہے ایسی فوج قسم کی گفتگو جو ہے وہ ایک لڑکی کی خاطر لڑکی کے اوپر جو ہے وہ آپ کرنا شروع کر دیں, یہ کیا بکواس ہے یہ. مطلب میں چاہوں گا تمام سیاسی جماعتیں, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں, ان کے اندر ایسے جو عنصر موجود ہوتے ہیں جو خواتین کو اس قسم کے اس طرح کے ٹارگٹ کرتے ہیں, اٹھا کے باہر پھینکیں ان کو. زیرو پالیسی, زیرو پیشنس پالیسی اس کے اوپر دکھانی چاہیے کہ وہ کوئی بندہ ہو, کوئی بڑے سے بڑا کارکن ہو, بڑے سے بڑا رہنما ہو, ایم این اے ہو, ایم پی او ہو, منسٹر ہو, اٹھا کے باہر پھینکے ایسے گند کو جو عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا. اور آپ لوگوں نے پالے ہیں پچھلے 10-12 سال میں, پاکستان تحریک انصاف نے بھی پالے اور جواب میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے بھی پالے. تو اس طرح کی گندگیوں کو اٹھا کے باہر نکالیں, ورنہ یہ معاشرہ اسی طرح گندا ہوتا رہے گا. جہاں کسی کی بہن بیٹی دیکھی شروع ہو گئے بکواس کرنا, اور یہ اتنے بےہودہ اور بے شرم اور بزدل ہیں کہ ان سے کہیں نا ذرا کسی نے آمنے سامنے تو بول کے دکھائیں. آمنے سامنے آتے ہیں نا, آمنے سامنے آتے ہیں, ذرا بول کے دکھائیں کسی عورت کے اوپر اس قسم کا کامنٹ دیکھیں, اس کے بعد ریپٹا دیکھیں کیسا منہ کے اوپر آتا ہے آپ کے, آپ کی سوچ سے باہر. نواز شریف صاحب جو ہے وہ جناب وہاں سے بیلاروس سے جو ہے اس کے بعد یو کے گئے ہیں. تو جب وہاں پہ گھر پہنچے تو پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہاں پہ موجود تھی, اور انہوں نے جو ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا. اب دیکھیں نا کتنا فرق ہے, کتنا فرق ہے. یہاں پہ احتجاج کیا, وہاں پہ لنڈن میٹروپولیٹن پولیس جو ہے وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی, ٹکا کے احتجاج کیا, نعرے بازی بھی کی. نواز شریف سامنے سے گزر رہے تھے, انہوں نے چور چور کے نعرے لگائے, سارا کچھ کیا, ٹھیک ہے انہوں نے کیا, لیکن پتہ تھا نا پولیس وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. ہمت نہیں ہوئی, ان کی جرت نہیں ہوئی کہ اس ایک پرٹیکولر ریڈ لائن سے وہ آگے جا سکے. وہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری آزادی کہاں تک ہے. وہاں پہ آپ کسی عورت کو اس طرح گزرتے ہوئے جو ہے کوئی کامنٹ کر کے دکھائیں, یہ اس قسم کا کوئی ریسسٹ کامنٹ کر کے دکھائیں, اس کے بعد دیکھیں آپ کا حال کیا ہوتا ہے وہاں پہ. تو یہ نہیں ہے کہ مادر پدر آزاد جو ہے جو مرضی کر لیں, آپ ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے کسی کے بارے میں کوئی بھی کامنٹ کر لیں اور یہ کیڑا فرق پیدا ہے, سانو کنے پڑھنا ہے. اب ان میں سے بھی زیادہ تک یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں بات کر رہا ہوں, ان میں زیادہ تر اکاؤنٹس پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں. زیادہ جو گوبر ہے نا, زیادہ گوبر
وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے آپریٹ کرتا ہے ان سیاسی جماعتوں کا، دونوں کا، مسلم لیگ نون کا بھی ہے، ان کے بھی گوبر جو ہے یورپ وغیرہ کے اندر زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پی ٹی آئی کا بھی اپنا گوبر ہے جو اس طرح باہر بیٹھا ہوا ہے. تو you need to change this, all the political parties need to change this way of doing criticism. اس طرح نہیں چل سکتا یہ. تو نواز شریف صاحب کے وہ وہاں پہ جو احتجاج ہوا، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر ہے گلفام حسین، اسے گرفتار کر لیا گیا. اس نے کوئی ہاتھ میں کنکریاں شکریاں پکڑی ہوئی تھیں یا پتہ نہیں کنکریاں پھینکنے کی اس نے کوشش کی، تو صرف کنکریاں تھیں لیکن پکڑ لیا پولیس نے. انہوں نے کہا یہ نہیں کر سکتے، آپ نعرے ماریں، منہ سے بولیں، جو مرضی بات کرنی ہے، بٹ نتھنگ وائلنٹ، آپ اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتے. تو اس سے پہلے بھی اس کو ایک دفعہ جو ہے وہ حراست میں لیا جا چکا ہے. یہ جو شخص ہے جسے پکڑا گیا ہے اس کو پہلے بھی ایک دفعہ جو ہے وہ حراست میں لیا جا چکا ہے. تو دوسری جانب ہاں البتہ یہ ہے کہ اس مرتبہ نون لیگ کی جو ہے وہ انہوں نے بھی اپنے واہ کارکن وہاں پہ بلائے ہوئے تھے، مطلب میاں صاحب کے کو گھیرا ڈالنے کے لیے، حصار بنانے کے لیے انہوں نے بھی اپنے اس مرتبہ کافی کارکن بلائے ہوئے تھے. دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ یعنی کہ پرائم منسٹر کی جو ریزیڈنس ہے یو کے پرائم منسٹر کی، اس کے باہر جو ہے وہ احتجاج کی کال دی گئی تھی. اور یہ اس کا فلائر ہے، یہ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، جو ان کی جانب سے پھیلایا گیا تھا کہ جناب ہم جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب کی رہائش تھی وہاں پہ بھی یہ لوگ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے، اس وجہ سے ہوا ہے. لیکن 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر جو احتجاج کیا گیا بری طرح فلاپ ہو گیا، بہت ہی بری طرح فلاپ ہوا. اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ اس طرح کا احتجاج جو ہے وہ پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر آرگنائز کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی بہت بری طرح فلاپ ہوا تھا. تو اب انہوں نے یہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر جو احتجاج کیا ہے، میرے خیال میں 50 بندے بھی کھڑے نہیں ہوں گے وہاں پہ، مطلب اتنی بری طرح فلاپ ہوا. اور سیٹرڈے کو یو کے اندر دوپہر کو 2 بجے یہ احتجاج جو ہے وہ پلان کیا گیا تھا. تو دس از کوائٹ امبیرسنگ. یا تو اس کی ٹائمنگ بڑی غلط تھی کہ جی جس دن میاں صاحب لینڈ کر رہے ہیں اسی دن آپ احتجاج بھی ریکارڈ کر رہے ہیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر، تو یا تو ڈسٹریبیوٹ ہو گئی پی ٹی آئی جس کی وجہ سے یہ فلاپ جو ہے شو بڑا فلاپ ہوا. اچھا دوسرا، ان میں دھڑے بھی بہت ہیں. یہ پی ٹی آئی کی لڑائیاں جو ہے نا، جو وہ صرف ادھر کے پی اور یہاں پہ انٹرنلی یہاں پہ پارٹی میں نہیں چل رہی، ادھر بھی بہت برا حال ہے. یو کے اندر بھی بہت برا حال ہے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ دھڑے بازی چل رہی ہے. ایک آفیشیل یو کے ہے، ایک وہ شایان والا گروپ ہے.